الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزاد خود مختار اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں آج کی نشست میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے، اس کے تصور کے حوالے سے چند تاریخی اور حقیقی شہادتیں پیش کروں گا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ پاکستان کے تصور میں، پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں میں اور پاکستان کے استحکام، سالمیت اور خود مختاریت میں سب سے زیادہ کردار، بلکہ یوں کہیے کہ قائدانہ کردار علماء حق، علماء دیوبند کا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند تاریخی شہادتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات سب پر کھل جائے، واضح ہو جائے کہ پاکستان کے محرکات میں سب سے زیادہ کردار کس طبقے کا ہے۔ جون 1928 کو مولانا عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ کی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین و تعزیرات وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال کا نظام قائم ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ حوالہ بھی ساتھ ساتھ میں اس لیے ذکر کروں گا تاکہ بات برائے بات نہ ہو، بلکہ اگر کوئی بندہ کتابوں میں، تاریخ میں ان باتوں کو تلاش کرنا چاہے تو ان کے لیے آسانی ہو۔ تعمیر پاکستان، منشی عبد الرحمن، صفحہ 35، یہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ جو حصول پاکستان کی بنیاد بنی تھی، یہ سب سے پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے سوانے پر لکھی جانے والی کتابوں میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے حضرت رحمہ اللہ کی سوانح حیات لکھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، جس کا نام رکھا حکیم الامت۔ اس میں مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی ریاست کا خیال، سب آوازیں بعد کی ہیں، پہلے پہلے اس قسم کی آوازیں یہیں تھانہ بھون میں کانوں میں پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصور پاکستان سب سے پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ یہ 1928 کی بات ہے۔ اس کے بعد 29 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تصور پاکستان کو مزید واضح کر کے پیش کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ صدارت پیش کیا اور اس میں دو قومی نظریے کے بارے میں کھل کر یہ رائے پیش کی۔
اور یہ فرمایا بر صغیر ہندوستان میں بھانت بھانت کے لوگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، چنانچہ مسلمان اپنے لیے مسلم انڈیا کے قیام کے مطالبے میں پورے حق بجانب ہیں۔ سپیچ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف اقبال، یہ 29 دسمبر 1930 کی بات تھی۔ آگے چلیں، 10 فروری 1938 کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ کے بارے میں ایک فتویٰ شائع کیا جو تنظیم المسلمین کے نام سے شائع ہوا۔ اس فتوے میں یہ بات اجاگر کی گئی کہ آزاد اسلامی ریاست کا حصول مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ 1938 کی بات ہے۔ اس کے بعد 15 ستمبر 1938 کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا، جس زمانہ میں مسلم لیگ اور کانگریس میں مفاہمت کی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ایک خط مسلم لیگ کے صدر جناح صاحب کو اس مضمون کا لکھا کہ مفاہمت میں چونکہ مسلمانوں کے امور دینیہ کی حفاظت نہایت اہم اور ضروری ہے، آپ شرعی مسائل میں اپنی رائے کو داخل نہ کریں بلکہ محققین سے پوچھ لیا کیجیے۔ اس پر انہوں نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شرافت سے جواب دیا اور اطمینان دلایا کہ آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 96۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء اور متعلقین کا ایک وفد قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ 24 دسمبر 1938 کو پٹنہ میں مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معظم حسین امروہی رحمۃ اللہ علیہ، اس وفد نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور قائد اعظم کو نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ قائد اعظم نے فرمایا، میں گناہ گار ہوں، خطاوار ہوں، آپ کو حق ہے مجھے کہیں، میرا فرض ہے کہ اس کو سنو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ یہ رویداد مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات موجود ہے، صفحہ 5 پر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھیجا ہوا دوسرا وفد 12 فروری 1939 کو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دہلی پہنچا۔ اس وفد میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ شامل تھے۔ وفد نے نہایت افہام و تفہیم کے ماحول میں قائد اعظم محمد علی جناح پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا ہے کہ اسلام میں سیاست
مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ رویداد از مولانا شبیر علی تھانوی صفحہ 7۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ مسلمانان بر صغیر نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، جسے اگلے ہی روز یعنی 24 مارچ 1940 کو منظور کر لیا گیا۔ اس میں متفقہ طور پر یہ بات سامنے لائی گئی کہ مسلمانان بر صغیر کی اسلامی تہذیب اور نظریاتی اقدار کا تحفظ ہر حال میں ضروری ہے۔ اس میں یہ بات بھی خوب اچھی طرح واضح کر کے پیش کی گئی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ ان کا مذہب، عقیدہ اور رسم و رواج سب مسلمانوں سے الگ ہیں۔ وہ ایک الگ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ کھل کے آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزار سکیں۔ 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا گیا وہ تاریخی فتویٰ، جس میں دو قومی نظریہ کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اہل اسلام کے لیے الگ آزاد اسلامی ریاست کا ہونا ناگزیر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاریخی فتوے کو شائع کرایا اور لاکھوں کی تعداد میں اسے تقسیم کرایا، اور 1946 میں جو انتخابات ہوئے، اسی فتویٰ کی وجہ سے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی نصیب ہوئی۔ 26 دسمبر 1945 دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عرصے سے عافیت نشین تھا اور میری طویل علالت اور خرابی صحت کا اقتضا بھی یہی تھا، لیکن آج ملت اسلامیہ ایسی جدوجہد سے دوچار ہے اور اس کے نتائج و عواقب اس قدر اہم ہیں کہ وہ مجھے اس بیماری کی حالت میں بھی سیاست میں کھینچ لائے۔ تحریک خلافت کے بعد میں سیاست سے کنارہ کش ہوں، لیکن عرصہ دراز کی کاوشوں اور غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر حصول پاکستان کے لیے میرے خون کی ضرورت ہو تو میں اس راہ میں اپنا خون دینا باعث افتخار سمجھوں گا اور اس سے ہرگز دریغ نہ کروں گا۔ اس ملک میں ملت اسلامیہ کا وجود و بقا اور مسلمانوں کی باعزت زندگی قیام پاکستان سے وابستہ ہے۔ میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا اگر اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاؤں۔ حیات محمد علی جناح بحوالہ تعمیر پاکستان صفحہ 118۔ 30 دسمبر 1945 کو میرٹھ مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مدت دراز تک اس شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے خاصی تاخیر سے میں نے مسلم لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اپنی قدرت کی حد تک مسئلہ کی نوعیت پر قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں غور و فکر کیا، اللہ سے دعائیں کیں اور استخارے کیے۔ بالآخر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں،
حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی ایک تصریح ہے جو ان کی کتاب السیر الکبیر میں موجود ہے، خطبات عثمانی صفحہ 174۔ یہ جب پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، ساری پلاننگ ہو رہی تھی، قربانیوں کی ایک لازوال تاریخ مرتب ہو رہی تھی، اس موقع پر بانیان پاکستان کے ذہن میں پاکستان کا تصور کیا تھا، اس کی ایک جھلک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے۔ 26 نومبر 1946 کو سید بدر الدین احمد کو اپنی قیام گاہ پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے برملا کہا، دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے۔ اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو رد کر کے عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کے اصرار پر واپس آ گیا۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی ہوگی، اور اس پر ایسی فلاحی اور مثالی سٹیٹ قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جائے گی۔ کتاب کا نام تصور پاکستان، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہو چکی ہے۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے میں صوبہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرنڈم اور عوام کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس تناظر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت متفکر تھے کہ یہ علاقے ہمیں کس طرح مل سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قائد اعظم نے از خود فرمایا کہ مولانا مجھے تو اس وقت بڑا فکر سلہٹ اور فرنٹیئر کے ریفرنڈم کا ہے۔ اگر پاکستان اس ریفرنڈم میں ناکام رہا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ریفرنڈم میں پاکستان کامیاب ہو جائے؟ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، سرحد پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور سلہٹ کا علاقہ بھی مشرقی پاکستان کے لیے ایسا ہی ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ پاکستان اس ریفرنڈم میں کامیاب ہو۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا، بشرطے کہ آپ اعلان کر دیں پاکستان میں اسلامی نظام جاری ہوگا اور اس کا دستور اسلامی ہوگا، کیونکہ فرنٹیئر اور بنگال کا مسلمان سیاسی مصالح کو نہیں جانتا، وہ صرف اسلام کو جانتا ہے اور اسی کے نام پر ووٹ دے سکتا ہے۔ قائد اعظم کہنے لگے، مولانا میں تو اس کا بارہا اعلان کر چکا ہوں، اور جب پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں اسلامی دستور کے سوا اور کون سا دستور ہو سکتا ہے؟ جو میں نے پہلے بارہا کہا ہے وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام حیات اسلامی ہوگا اور اس کا دستور کتاب و سنت کے موافق ہوگا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس پر میں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا، میں انشاءاللہ سلہٹ کا محاذ سنبھال لوں گا، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرنٹیئر کا محاذ کا وعدہ کیا۔ اس پر قائد اعظم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کھڑے ہو کر ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا،
خدا آپ کو اور آپ کے ذریعے پاکستان کو کامیاب کرے۔ حوالہ رویداد میں موجود ہے بحوالہ تعمیر پاکستان صفحہ 129۔ 11 جون 1947 کو علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہم اللہ قائد اعظم کو پاکستان کی جنگ جیتنے کی مبارکباد دینے کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ پاکستان اصولی طور پر جنگ جیت چکا تھا، صرف اعلان باقی تھا۔ جو ہی یہ حضرات قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے، قائد اعظم نے کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم کیا، مصافحہ کے بعد اپنے پاس بٹھایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو حصول پاکستان پر مبارکباد پیش کی تو قائد اعظم نے برملا کہا، اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، مولانا یہ مبارکباد آپ کو ہے، آپ کی ہی کوششوں سے یہ کامیابی ہوئی ہے۔ حوالہ تعمیر پاکستان صفحہ 127۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جس وقت کی انتظار تھی، جس وقت کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جس وقت کے لیے کئی سہاگ لٹ گئے، جس وقت کے لیے کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی گھر اجڑ گئے، بستیاں جل گئیں، وہ وقت آ گیا، یعنی 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 جمعۃ المبارک کا دن پاکستان کے حصول پر شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور خوشی منائی گئی، تو ملک کی سب سے بڑی مقتدر ہستی یعنی قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان نے علماء ربانی کی تاریخی خدمات کے اعتراف کے طور پر پاکستان کے پرچم کشائی کا اعزاز علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو بخشا۔ کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن مجید اور مختصر تقریر کے بعد اپنے متبرک ہاتھوں سے آزاد پاکستان کا پرچم آزاد فضا میں لہرا کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو اسلامی ممالک کی برادری میں شامل کرنے کی رسم کا افتتاح کیا۔ پاکستانی فوجوں نے پرچم پاکستان کو پہلی سلامی دی اور دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسلامی سلطنت کے قیام کی جو آواز سب سے پہلے جون 1928 میں دربار اشرفیہ سے بلند ہوئی تھی، اس کے خدام نے اگست 1947 میں اس کی رسم افتتاح ادا کی۔ تعمیر پاکستان میں منشی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 136 پر یہ بات نقل کی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اور بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ عام طور پر پاکستان میں رہنے والا ایک مخصوص فکر کا حامل ایک مخصوص طبقہ آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں، قائد اعظم کی سوچ اسلامی سوچ نہیں تھی بلکہ وہ سیکولر پاکستان کے حامی تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ حوالہ ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انٹرویوز میں، اپنی تقریروں میں اور اپنی نجی مجالس کے اندر برملا اس بات کا بارہا اعتراف کیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، پاکستان میں اسلام کا دستور قائم ہوگا، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ میں ایک اور شہادت، جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے تقریباً کچھ عرصہ کے بعد 25 جنوری 1948 کو
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا۔ کتاب کا نام تصور پاکستان، اور یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے بانیان کی سوچ اسلامی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسلامی پاکستان چاہتے تھے۔ ان کا ساتھ دینے والے علماء حق، جن میں اس قافلے کے سرخیل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس قافلے کے سالار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس قافلے کے روح رواں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سب لوگوں کی یہی سوچ تھی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا، آزاد اسلامی ریاست ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا یہ اسلام کی بنیاد پر ہمارے سے وجود میں آیا۔ اس کے آئین کو اسلامی آئین قرار دیا گیا، اور میں انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں اس پر بھی بات کروں گا کہ پاکستان کے آئین کو اسلامی بنانے کے لیے میرے اکابر علماء دیوبند نے کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور کس طرح پاکستان کے آئین کا ایک اسلامی تصور پیش کیا ہے، اسلامی شکیں داخل کی ہیں، اسے اسلامی بنایا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ تاریخی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جب دستور ساز اسمبلی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان کیا، اور اس میں اس دستور ساز اسمبلی کے اندر پاکستان کے آئین کو اسلامی بنانے کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز پیش کیں، کس طرح ان پر عمل درآمد ہوا۔ میں سر دست اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بانیان پاکستان کے ساتھ علماء حق، علماء دیوبند کا شروع دن سے تعلق رہا۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور جو مسلم لیگ کی قیادت تھی، ان کا ساتھ دینے والے اکابر علماء دیوبند تھے۔ پاکستان بنانے کے اندر بھی اکابر علماء دیوبند کا کردار شامل ہے۔ پاکستان کے قیام کے لیے قربانیوں میں بھی اکابر علماء دیوبند کا قائدانہ کردار ہے، اور پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے استحکام، اس کی سالمیت، اس کی خود مختاری، اس کے نظریاتی تشخص اور اس کے سرحداتی تحفظ کے لیے بھی علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا قائدانہ کردار موجود ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ان محسنین پاکستان العلماء دیوبند کے بارے میں ایک غلط ذہن رکھتے ہیں، اور علماء دیوبند کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے مخالف تھے۔ حاشا وکلہ، ایسی بات نہیں۔ پاکستان کے حصول سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے پاکستان کے تصور سے لے کر پاکستان کے حصول تک، پاکستان کے قیام تک، پاکستان کے استحکام تک، شروع سے لے کر آج دن تک، اور انشاءاللہ جب تک یہ پاکستان ہے، علماء دیوبند کے روحانی فرزند اس پاکستان کا ہر حوالے سے تحفظ بھی کریں گے۔ پہلے بھی اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آج بھی اگر ضرورت پڑی ہماری جانیں تک حاضر ہیں، ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی پیش کریں گے۔ اور اس موقع پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے شیخ نے، ہمارے مربی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے، کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، پاکستان ہم بچائیں گے، بنانے میں ہمارا خون لگ گیا تھا،
اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ بچانے میں اگر ہمارا خون لگ جائے گا ہم یہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور اسے بھی ہم اللہ کے راہ میں قبول ہونے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ پاکستان بنایا بھی اکابر علماء دیوبند نے تھا، اور اس کو بچانا بھی اکابر علماء دیوبند کے روحانی فرزندوں نے ہے۔ میں باقی کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں تفریق کی بات نہیں کرتا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علماء کے کس قدر قدردان تھے، میں اس پر صرف ایک دو حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور علماء میں بھی علماء حق علماء دیوبند سے کس قدر متاثر تھے، ان کے کس قدر قدردان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم و تقدس اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں تمام علماء کا علم و تقدس رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جو ایک چھوٹے سے قصبہ میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ کو ان کی حمایت کافی ہے، اور کوئی موافقت کرے یا نہ کرے ہمیں پرواہ نہیں۔ حوالہ رویداد میں مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد مجلس دعوت الحق بمبئی کے 5 ممبران خانقاہ تھانہ بھون تعزیت کی غرض سے تشریف لائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ تبلیغ کے سلسلہ میں قائد اعظم صاحب کے پاس گئے تھے۔ دوران گفتگو قائد اعظم نے بڑے جوش سے فرمایا، اس قریب زمانہ میں ہندوستان میں سب سے بڑا عالم کون گزرا ہے؟ ہمارے ذہن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مگر ہم نے سوچا کہ نامعلوم قائد اعظم کے ذہن میں کون ہے، اس لیے ہم نے قائد اعظم ہی سے دریافت کیا کہ آپ ہی بتائیے۔ اس پر قائد اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئے اور ایک فائل لا کر کھول کر دکھایا کہ آپ لوگ پہچانتے ہیں یہ تحریر کس کی ہے؟ ہم سب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پہچان کر کہا، یہ تحریر تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس پر قائد اعظم نے بڑے جوش سے کہا، ہاں، اور یہی شخص اس زمانے کا سب سے بڑا عالم گزرا ہے، اور بہت سے کلمات حضرت کی تعریف میں کہے۔ تعمیر پاکستان میں منشی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی تاریخ کے صفحات پر درج کر دی ہے۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان شب قدر میں حاصل ہوا ہے، 27 رمضان المبارک کو حاصل ہوا ہے۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں تاک راتوں میں حاصل ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کے نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کی جغرافیائی سرحدوں کی رکھوالی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت وطن کے دفاع کی، وطن کے استحکام کی اور وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس وطن کو عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔